Senate of USA is the today's topic of discussion. Basically, Senate is the upper chamber of Congress in United States of America. In previous lecture, I discussed the House of Representatives, that is lower house of the Congress. The United States is the strong and powerful state, and all the legislative powers are exercised by the Senate, that is strongest and powerful house instead of House of Representatives. Framers and the makers of Constitution use the term House of Representatives instead of Senate because Constitution makers wanted to give the Senate an important position in the whole federal system and thereby add assurance to the states that states they would have a dominant share in the government of the nation. Now that Congress is the legislative body of the state and Senate and House of Representative both are the chambers of Congress. बट जब हम हिस्ट्री में बात करें जब इसकी फॉर्मेशन हो रही थी तो डिसाइड किया गया मल्टीपल सजेशन सामने आई कि यूनी कैमरल होना चाहिए बाई कैमरल होना चाहिए मोर ऑफ द पास जो हैं वो सेंट्रल के पास हों या प्रोविंस यूनिट्स के पास हों तो उसमें ये डिसाइड एट दी एंड ये डिसाइड किया गया कि जो अथॉरिटेटिव बॉडी होगी वो सेनेट के पास मोर पावर्स होंगी और उसको सेनेट जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब बात करते हैं अपॉर्चनमेंट ऑफ द स्टेट्स की कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं उनकी. द सेनेट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ ओनली 100 members and each state sends 2 representatives irrespective of population and area. It means there is no requirement of any specific population or area. हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर किस में आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जो मोस्ट पॉपुलस करंट सिटी है न्यूयॉर्क उस न्यूयॉर्क जो है उसकी भी टोटल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है लेकिन उसके भी 2 मेंबर्स हैं. नेवाडा जो वहाँ की अमेरिका की स्मॉल रियासत है स्टेट है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में हाउस ऑफ सेनेट में उसके भी 2 ही हैं. इट मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स. इट मीन्स इट प्रोवाइड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर. और अगर किसी स्टेट को अपनी रिप्रेजेंटेशन में चेंज अमेंडमेंट या मॉडिफाई करना है कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए उस स्टेट का कंसेंट होना ज़रूरी है. उसके लिए ये है कि सेंट्रल बॉडी खुद से नहीं काम करेगा या कोई स्टेट लेजिस्लेचर उस स्टेट से रिलेट करके फिर होगा. इसलिए वो कहते हैं कि तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी ड्यू टू देयर सेपरेट एंटिटी. बात करते हैं अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की तो जो सेनेट है कंसिस्टेड ऑन 100 members on the basis of 2 senators from each state. These are directly elected members of the state and इनकी जो टर्म होती है for the 6 years होती है but 1/3 of them retired after every 2 years. That's why Senate is the continuous body of the state legislature. अगर हम इनकी इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस में ये है कि बेसिकली जो ओल्ड मेथड था उसमें था कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड दैट सेनेटर्स शुड बी chosen by the legislature and this method was actively until 1913 तक ये एक मेथड जो था वो एक्टिवली वर्क करता रहा. लेकिन उसके बाद इसमें डिसाइड किया गया कुछ चेंजेस करने के लिए कि जो बजाय इसके कि डायरेक्ट इलेक्शंस के इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए जाएं. लेकिन जब उसमें सारी वर्किंग की गई उसको डिस्कस किया गया उसमें देखा गया कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे उसमें एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा फिर उसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ मनी होगी और उसके अंदर जो एजिटेटर्स होंगे या स्ट्रॉन्ग होल्डर्स होंगे उनका इन्फ्लुएंस भी सामने आएगा. आसानी से उसमें चीटिंग की जा सकती है. दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस. For the qualification for the membership of the Senate एटलीस्ट 30 years of एज. जैसे हमने जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को पढ़ा था तो हमने कहा कि 25 साल उम्र होनी चाहिए. सेम एज इट इज़ सेनेटर के लिए भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनका है वो 30 years of एज होना चाहिए. सिटीज़न ऑफ द 9 years और मोर ईयर्स स्टैंडिंग कि 9 साल वहाँ का वो सिटीज़न हो. एंड इनहेबिटेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम विच ही इज़ चूजन कि जिस स्टेट से उसको चूज़ किया जा रहा है उस स्टेट का वहाँ का वो इनहेबिटेंट हो. एंड सेनेट होल्ड्स इट्स रेगुलर सेशन ईच ईयर. इट मीन्स कि जो उसका वर्किंग है ऑटोमेटिकली से बात है ना फॉर्मेशन के बाद उसकी वर्किंग है तो उसके जो सेशंस हैं वो
ریگولرلی بیسس پر ہوں گے. اس میں جو بھی لیجسلیٹو ورک ہوگا لیجسلیٹو کمیٹیز بنا دی جائیں گی, ٹاسک اسائن کر دی جائیں گے, رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی اس کے اکارڈنگلی ڈویژن آف پاورز ہو جائے گی. جس کمیٹی کو جو ٹاسک اسائن کیا گیا ہوگا اس کمیٹی نے وہ پرفارم بھی کرنا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے پاس کچھ ایکسٹرا یا اسپیشل پاورز ہوتی ہیں انسٹیڈ آف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. لائک جیسے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کوئی ٹریٹی سائن کرنی ہے کسی دوسری اسٹیٹس کے ساتھ, جو پریزیڈنٹ کے پاورز میں آتے ہیں اس میں ساتھ اپروول چاہیے ہوتا ہے کس کا, سینٹ کا, 2/3 میجورٹی آف دا سینٹ. لائک ٹریٹیز ہو گئیں, کنفرمیشن آف اپوائنٹمنٹس ہو گئیں, فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہو گئے, یا ٹرائل آف امپیچمنٹ ہو گیا, تو اس میں سینٹ کی بھی 2/3 میجورٹی کیا ہے اپنا اپروول دیتی ہے آن پریزیڈنٹ ایڈوائس. ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی پریولیجز کی یا امیونٹیز کی بات کریں تو سینیٹرز آر آلسو گرانٹیڈ دا سیم پریولیجز اینڈ امیونٹیز ایز گرانٹیڈ ٹو دا ممبرز آف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. دونوں ہاؤسز کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سیم سیلریز اینڈ الاؤنسز ان کی انکریز کرنی ہے, الاؤنسز الاٹ کرنے ہیں, وٹس ایور, وہ ساری چیزیں ان ساروں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا بوتھ ہاؤسز کو. Further, I am going to discuss the powers and authorities of the Senate. First one is legislative power. Basically, Senate has a power of amendment in the Constitution, and Senate can amend any law by its 2/3 majority. It means if there is required any change in Constitution or any article, Senate can be amend it with the two-third majority of Senate. After that, some important bills which can only be initiated by the Senate then forwarded to the House of Representatives. Means جو بھی important یا میجر bills ہوں گے جو اسپیسیفکلی پاس ہیں سینٹ کے پاس, تو ان کے تحت صرف انیشیٹ کہاں شروعات یا انیشیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کون کرے گا, سینٹ کرے گا. دین اٹ ول بی فارورڈ ٹو دا لوور ہاؤس. And also Senate has overall power to reject any kind of bill without the consent of anyone. کہ سینٹ کے پاس اس چیز کا بھی رائٹ ہے کہ کسی بل کے اوپر وہ اپنے ڈس اپروول یا ڈس ایگریمنٹ شو کر سکتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. یہ اس کی لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کی پاور. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں فائنینشیل کی پاس کو بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں. فائنینشیل پاس میں یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان میں ہے, یو کے میں ہے, کہ لوور چیمبر یا لوور ہاؤس جو ہوتا ہے وہ منی بلس انیشیٹ کرتا ہے اور وہی بناتا ہے, اس میں اپر ہاؤس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. لیکن امریکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ میں سینٹ ہیز میڈ فل یوز آف اٹس پاور ٹو امینڈ دا منی بل, ایون گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ آف میکنگ دیم انٹائر نیو بل ریگارڈنگ منیز یا فائنانس. کہ ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ جو لوور ہاؤس سے بن کے آیا اس کی امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو ٹوٹلی نیو بھی بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ون ہم بات کرتے ہیں ایگزیکٹو پاس کی. ایگزیکٹو پاس میں آل ہائی رینک آفیشیلز اپوائنٹمنٹس آر سبجیکٹ ٹو دا کنسنٹ آف سینٹ اینڈ آر ایڈوائزڈ بائی دا سینٹ. بیکاز جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے تمام جو آفیشلز ہیں ان کی, بٹ آن دا ایڈوائز اینڈ آن دا کنسنٹ آف سینٹ. اٹ مینس کن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ آف امبیسڈرز, ادر پبلک منسٹرز, کاؤنسلز, ججز آف سپریم کورٹس اینڈ آل ادر آفیسرز of the United States whose appointment are not herein otherwise provided for and which shall be established by the law. It means کہ most of the pass کیا ہیں سینٹ کے پاس ہیں for the approval and for the consent of the appointment of any person. But if we see the history of the Constitution, there is no such case in which Senate rejected the nominations made by the President. ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ آٹومیٹکلی کیونکہ سینٹ میں وہی اسٹرانگ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی ہی ممبر. ظاہر سی بات ہے الیکشنس کے بعد سینٹ میں سے اپروول کیوں آئے گا, کیونکہ وہاں پہ میجورٹی پارٹی کون سی بیٹھی ہوئی ہے, اسی کی جس پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ریئر کیسز ہی ہیں ان کی ہسٹری میں کہ پریزیڈنٹ کسی اور پارٹی کا اور جو سینٹ میں میجورٹی پارٹی کوئی اور بیٹھی ہوئی. ووٹنگ کے اوپر ہوتا ہے نا ڈائریکٹ الیکشنس کے تحت, دیٹس وائی. تو وہ سینٹ کا اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ کم چانس ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول اوور دا فارن افیئرز ہیں. آل ٹریٹیز آر بینگ میڈ آن دا کنسینٹ آف سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ. آفٹر دیٹ پریزیڈنٹ کین میک اینی کہہ لیں کہ ٹریٹی, کوئی ایگریمنٹ, کوئی ایسی ڈیل
اس کے لیے فرسٹلی نے کہا کہ سینٹ مسٹ کی جو اس کی وہ ہے اپروول ہے وہ ہونا ضروری ہے اس کی اینڈ اس کی ریٹیفکیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پھر سینٹ ہیو پاور ٹو میک فارن پالیسیز آف دا کنٹری اینڈ گائیڈڈ دا گورنمنٹ ان فارن افیئرس، کہ جو بھی فارن ریلیشنز ہیں کن اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا ہے، کتنا مینٹین کرنا ہے، کیا کس لیول پہ ڈیلز ہوں گی، ٹریٹیز ہوں گی، ایگریمنٹس ہوں گے، ان تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کس کے کنسنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹ کے کنسنٹ کے ساتھ. اینڈ آلسو سینٹ از امپاورڈ ٹو اپوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی دیٹ چیک دا ورکنگ آف دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. اٹ مینس کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ڈائریکشن میں مس کنڈکشن فیل ہو تو کیا ہے کہ سینٹ کے پاس اتھارٹی ہے یا اس کو ایکسٹرا یا اسپیشل پاس دی گئی ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن پراپر انویسٹیگیشن کمیٹی بنا سکتی ہے جس کے تحت گورنمنٹ کی ورکنگ کو اوور لک کیا جا سکتا ہے. So, if we talk about judicial powers, it means Senate is a court of impeachment, and in this regard, Senate has a power to impeach president, vice president, or any other officials of the countries. This is a English concept. Basically, impeachment it will be initiated by Senate if they feel any misconduction or misdeed from the side of these officials like president, vice president or any other government officials. اور اس کے لیے ظاہر سی بات امپیچمنٹ کا ایک وہی کے بعد اس کو پراپر وے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کس کی؟ سینٹ کی. اس ایک ایشو یا اس ریزن پر اس میٹر پر دین اس کے بعد کیا ہے اس کی ریٹیفکیشن یا اپروول ہوگا. Here is electoral parts of the Senate. Senate has the power to elect someone for the presidential post when no candidate gets vote in majority. Same like House of Representatives. جیسے کہ اس میں ہے کہ سیم اتھارٹی اس کے پاس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیوس کے پاس بھی ہے کہ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ میجورٹی ووٹ نہیں لیتا تو اس میں سے کوئی کسی بھی ایک اس میں فرسٹ 3 کینڈیڈیٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کو کیا ہے الیکٹ کر سکتا ہے فور دا پریزیڈینشیل پوسٹ کے لیے. تو یہ تھا سینٹ آف دا یو ایس اے کانگریس. بیسکلی اگر ہم اس کو فائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں تو سینٹ جو ہے از دا موسٹ پاورفل چیمبر آف دا ورلڈ لیجسلیٹو باڈی ہے. کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس ہیں بیسکلی. پھر اس کے بعد اسمال ممبرشپ ہے، لانگ ٹینیور ہے، اور جو سینئر پولیٹیشینس کی پارٹیسپیشن پراپر ہے، ڈائریکٹ الیکشنز ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، اور اس کے پاس جو کورٹ آف امپیچمنٹ کا ایک جو کہنے کا اختیار ہے وہ بھی سینٹ کے پاس ہے. یونٹی ہے تمام کی جو ممبرز آف دا سینٹ ہیں ان میں. اس لیے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ ہاؤس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم اگر صرف اسٹیٹس کی ریپرزنٹیشن کے لیے ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لوگوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا اسٹیٹس اینڈ آلسو ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. تو یہ ملٹیپل پاورس تھیں اور ان کے اس کا فنکشنز تھے جو لیجسلیٹو باڈی تھی کانگریس اس کے دونوں ہاؤسز کے. تھینک یو.